بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96 سے 100۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کا ایک بھائی قافلے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر مصر سے کنعان روانہ ہو گیا۔ جب وہ قمیص لے کر اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، سلام دعا حال احوال کے بعد یقیناً اس نے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا ہوگا کہ ابا جی ایک بہت بڑا راز کھل گیا۔ وہ عزیز مصر جس کے پاس ہم غلہ لینے کے لیے جاتے تھے قحط کے دنوں میں، وہ عزیز مصر، وہ رحم دل انسان جس کے ہر سو چرچے تھے، جس کی تعریفیں ہم بھی آپ کے سامنے آ کے کرتے تھے، وہ تو ہمارا بھائی یوسف نکل آیا۔ اور وہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیڑیے کے کھا جانے کا قصہ رکھا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا۔ ابا جان، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا،
اور اس وجہ سے پھینکا تھا، حسد کی وجہ سے شیطان نے ہمیں مروا دیا، وہ تو ہمارا بھائی ہی اتنا عظیم بڑے ظرف والا نکلا کہ ابا جی اس بھائی نے تو ہم سب کو معاف کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اور ابا جان، یوسف جو آپ کا بیٹا ہے، جو ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم نے آپ کے متعلق بتایا کہ آپ کی بینائی رو رو کے صدمے اور غم کی وجہ سے بینائی بھی ختم ہو چکی، تو ہمارے بھائی یوسف انہوں نے یہ ایک قمیص بھیجی ہے اور انہوں نے کہا کہ جا کر یہ قمیص والد محترم کے چہرے پہ ڈالیے، جب ابا جان کو اس قمیص میں سے میں یوسف کی خوشبو آئے گی اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، تو اس خوشی کے ساتھ، اس مسرت کے ساتھ بطور معجزہ اللہ پاک میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو، روشنی کو دوبارہ واپس لے آئے گا۔ ابا جان یہ قمیص ہے، اور ابا جان نے آگے سے کہا ہوگا، قرآن مجید کی آیات یہ بات بتا رہی ہیں کہ ابا جان نے کہا ہوگا کہ بیٹا جب آپ کچھ دن پہلے مصر سے نکلے تھے نا، مجھے تو اسی وقت ہی یوسف کی خوشبو آنی شروع ہو گئی تھی۔ ذرا یہاں اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھتیجوں سے پوچھو کہ میں نے تو اسی وقت ہی کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اور یہ مجھے کہتے تھے کہ ابا جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اتنے سال ہو گئے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ کو ابھی بھی یوسف کی خوشبوئیں آ رہی، آپ ان سے پوچھ لیں، مجھے تو خوشبو آ گئی تھی۔ اللہ پاک نے بطور معجزہ یوسف کی خوشبو مجھ تک پہنچا دی تھی، اور یہ قمیص بھی اللہ پاک نے بطور معجزہ ہی میرے پاس بھیجی ہے، اور اب ہماری آزمائش کا، ہمارے امتحان کا، میرے اور میرے بیٹے یوسف کے امتحان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب اللہ پاک ہم پہ اپنے انعامات کی بارش، برکھا برسانا چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بھیجی ہوئی قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دی گئی، کتنی ٹھنڈک اور کتنا سکون محسوس ہوا ہوگا۔ سالہ سال سے جدا ہوئے اپنے بیٹے کی قمیص اور اس کی خوشبو کو سونگھ کر، اور یہ خوشبو کیا ہوتی ہے، اس کی ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ بچپن میں ہر شخص کو، ہر بچے کو اپنی ماں کے دوپٹے سے، اپنی ماں کے کپڑوں سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ میرا ایک بیٹا کافی بڑی عمر تک، شاید میٹرک تک کی، وہ اپنی والدہ کا دوپٹہ لے کے سوتا تھا، یعنی دوپٹہ پکڑ لیتا تھا اپنے ہاتھ میں، اور اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ ماں کے کپڑوں کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس ماں کی جو ممتا ہے، محبت ہے، وہ ایسی رکھی ہے کہ اولاد کو بھی خوشبو آتی ہے۔ بالکل ایسے والدین کو بھی اپنی اولاد کے کپڑوں سے اور ان کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو، خاص قسم کی لذت ہوتی ہے ہر بچے کی۔ آپ کے اگر 5 بچے ہوں، آپ سب کو بوسہ دیں، کس کریں، ہر ایک کی لذت آپ کو الگ الگ محسوس ہو، ہر ایک کی ٹھنڈک الگ الگ ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ جب وہ قمیص ڈال دی گئی، اور وہ ایک قسم کا ثبوت بھی تھا
حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ واقعی میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، تبھی تو اس کی تازہ تازہ خوشبو اس قمیص میں سے آ رہی ہے۔ اور واقعی یوسف نے جو اس سے اگلا میسج اور پیغام بھیجا ہے کہ آپ ساری فیملی کو، والد محترم سمیت، والدہ محترمہ سمیت، اور اپنی جتنی آل اولاد ہے پورا کنبہ فیملی لے کر کنعان کو چھوڑ دیں اور ہجرت کر کے یہاں مصر میں آ جائیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر بھی یقین اس قمیص کی وجہ سے ہی آیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، ایک تو ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں، میں اپنے دوسرے بھائی جو مصر میں ہی موجود ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سب نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے ابا جی سے معافی مانگنا۔ ظاہر ہے کہ جب یوسف زندہ ہونے کا بتائیں گے تو ساتھ ہی ہمارا جرم تو پکڑا جائے گا، تم تو کہتے تھے بھیڑیا کھا گیا، تو ساتھ ہی انہیں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا، معافی مانگی ابا جان سے۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ خود بھی ہمیں معاف کریں اور اللہ پاک سے بھی ہمارے لیے معافی کی درخواست کریں۔ اللہ کے معاف کیے بغیر بات بننی نہیں۔ ابا جان نے کہا چلو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ فوراً دعا نہیں کی، یوسف علیہ السلام نے تو فوراً دعا کر دی تھی بھائیوں کے لیے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کرنے کا صرف وعدہ کیا، اور یقیناً انہوں نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہوگا۔ اس میں اہل علم نے کئی توجیحات پیش کی ہیں کہ انہوں نے دعا فوراً کیوں نہیں کی۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے تہجد کے وقت اٹھ کے کرنی ہوگی، اور کسی نے کہا کہ انہوں نے فوری بخشش کی دعا اس لیے نہیں کی کہ پہلے میں یوسف کے پاس جا کر اس پوری حقیقت کو معلوم تو کر لوں کہ ہوا کیا، واقعہ کیا ہے، اور کیا یوسف خود بھی ان کو معاف کرنے کے لیے واقعی تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ مظلوم تو معاف کوئی نہ کرے اور میں پہلے ہی معاف کر دوں اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتا رہوں، پہلے میں اس مظلوم کو تو اعتماد میں لے لوں، یہ بھی وجہ ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی کیا انوکھی قمیص تھی۔ سب سے پہلے یہ قمیص یوسف علیہ السلام کو بیڑیے کے کھا جانے کی دلیل کے طور پہ پیش کی گئی، خون لگا کر۔ پھر وہی قمیص یوسف علیہ السلام کی جب ان کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی بدکاری کے لیے بھاگ رہی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹ گئی، یوسف علیہ السلام کی برات اور ان کے بری ہونے کا ثبوت بنی۔ اور پھر وہی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لوٹ آنے کا سبب بنی۔ ایک قمیص سے اللہ پاک نے کتنے کام لیے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اللہ پاک نے بینائی بھی واپس کر دی اور پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی دے دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کا پیغام بھی مل گیا، سارا کنبہ خاندان لے کر مصر تشریف لے آئے، ہجرت کر آئے ادھر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیاری کی، سارا خاندان لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب مصر پہنچے تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے، اپنے والدین کے استقبال کے لیے شہر سے باہر ہی ایک استقبالیہ کیمپ لگایا ہوا، پورا وارم ویلکم کہنے کے لیے پورا بندوبست، پوری حکومتی مشینری لے کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی سرحد پر موجود تھے۔ پتہ نہیں کتنے دن یوسف علیہ السلام وہاں انتظار کرتے رہے ہوں گے، آ جاتے ہیں، کل آتے ہیں، صبح آتے ہیں، شام آتے ہیں۔ اس وقت فون وغیرہ تو تھے نہیں، اس لیے
احتیاطاً کئی دن تک وہاں استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام موجود رہے، اور وہاں انہوں نے یقیناً ٹھہراؤ کے لیے، پڑاؤ کے لیے کیمپنگ وغیرہ کر لی ہوگی، کوئی عارضی رہائشیں بنا لی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر کی سرحد پہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا اور اپنی والدہ ماجدہ کا اور دیگر فیملی ممبرز کا بھرپور استقبال کیا۔ کیا خوشی اور مسرت کا موقع ہوگا کہ جب اتنے سالوں سے بچھڑے ہوئے والدین اور اولاد آپس میں مل رہے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو، پورے واقعے کے اندر والد محترم کا بطور خاص تذکرہ ہے کیونکہ وہ پیغمبر تھے، اور اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمایا۔ آپ کو بھی حوصلہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پورا چاہنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بالآخر شان و شوکت، عظمت، مقام، غلبہ اللہ پاک نے حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی عطا کیا۔ یہ بات سمجھانے کی، اس لیے بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، باپ کا تذکرہ آتا ہے، والدہ ماجدہ کا کوئی خاص تذکرہ نہیں آتا، ایک آدھی جگہ پہ تذکرہ آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خیمے میں ٹھہرا لیا۔ ممکن ہے رات کا وقت ہو یا کچھ دیر کے لیے ابا جی کو کہا ہو کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ شہر کے اندر انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، پرتپاک قسم کا استقبال، پھر تھوڑا سا ٹھہراؤ، اور پھر وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اب آپ ہمیشہ کے لیے اس مصر شہر میں داخل ہو جائیے، اور اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے، اور بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس طرح یہ بنی اسرائیل کنعان سے ہمیشہ کے لیے مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد محترم کو اپنے شاہی محل میں لے جاتے، پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی والدہ ماجدہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے تخت کے اوپر، جس کے اوپر اس دور میں بادشاہ بیٹھتے تھے، آج کل کے دور میں یہ کو بہت بڑا عظیم و شان قسم کا سٹیج سمجھ لیں، یا جیسا بھی اس وقت تخت ہوتا تھا بادشاہوں کے بیٹھنے کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو دائیں بائیں بٹھا لیا، اور ایک طرف ابو جان، ایک طرف امی جان، اور باقی سب بھائی، بھتیجے، خاندان، پوری فیملی سامنے کرسیوں پہ یا قالینوں پہ بیٹھی ہوگی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ دونوں اپنے بیٹے کی شان و شوکت، اس کی نبوت و رسالت اور اس کی بادشاہت کو دیکھ کر تعظیم کے طور پہ، عزت احترام کے طور پہ، خوشی اور مسرت کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ اور جب باقی ساری اولاد نے دیکھا تو ساری اولاد بھی سجدے میں گر گئی۔ وہ 11 کے 11 بھائی وہ بھی سجدے میں پڑے ہوئے، وہ 11 بھائی ستارے
اور باپ سورج اور ماں چاند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھے، اے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور آپ کو سنایا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک، ان کے دین تک سجدہ تعظیم والا، رسپیکٹ والا، عزت دینے والا، پروٹوکول دینے والا سجدہ جائز تھا۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کے لیے، کسی کو ما فوق الاسباب اختیارات کا، تصرفات کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، جھک جانا، یا تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یا رکوع میں چلے جانا، یہ ہوتا ہے عبادت کا سجدہ یا عبادت کا قیام۔ اور ایک ہوتا ہے تعظیم کے لیے۔ تو پہلی شریعتوں میں یہ تعظیم کے طور پہ جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا وہ بھی عبادت کے لیے نہیں کروایا تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور آخری دین جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو اللہ پاک نے چونکہ اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس دین کے اندر جو احکامات نازل فرمائے وہ بڑے ہی سکہ بند، بڑے ہی مضبوط، ٹھوس اور سالڈ قسم کے احکامات اللہ پاک نے سد ذرائع کے طور پر۔ سد ذرائع کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض چیزیں خود غلط نہیں ہوتی لیکن وہ کسی غلط چیز کی طرف انسان کو لے جانے کا سبب بن سکتی۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا کہ ہر چور دروازہ جو انسان کو 1 2 4 صدیوں کے بعد بھی شرک کی طرف لے جا سکتا ہے، اس پر ابھی سے بند باندھ دے، ابھی اس کو بین کر دے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، آئندہ کے لیے اب تعظیمی سجدہ بھی حرام، کیونکہ اس میں عبادت کے سجدے کے ساتھ مشابہت ہے۔ آج لوگ تعظیم سے کر رہے ہیں، کل کو ان کی اگلی نسلیں آہستہ آہستہ عبادت سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گی، بڑوں کو، بزرگوں کو، علماء کو، اماموں کو، پیروں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داود میں واقعہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، جو عیسائی لوگ ہیں، اپنے راہبروں کو، اپنے رہنماؤں کو، لیڈرز کو سجدے کرتے ہیں، تعظیم کے سجدے۔ اور عیسائیوں کے مذہب میں بھی یہ جائز تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جائز رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، یہ لوگ اپنے عام علماء کو، عام لیڈروں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے امام ہیں، وہ تو نبی ہیں، وہ تو پیغمبر رسول ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ تو ان سب سے زیادہ۔ جاتے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ یہ کیا، سجدے سے سر اٹھاؤ نا ذرا، یہ کیا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں سے میں آیا ہوں نا ملک شام سے، وہاں پہ لوگ اسی طرح کرتے تھے، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کا تو زیادہ حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم اور اجازت دیتا تو میں عورتوں کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں، لیکن چونکہ میں اس سے منع کر رہا ہوں، لہذا میں نے کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی۔
مجھے بھی سجدہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ تو پھر آج کے دور میں ہمارے کچھ سادہ لو عوام، سادہ لوگ جو قرآن سے کوسوں دور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، فرمان، سنت سے، سیرت سے بہت دور، وہ کچھ جاہلوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر سجدے شروع ہو جاتے ہیں ان کی تعظیم میں۔ کوئی زندوں کو سجدے کر رہا ہے، سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں، ان کے قدموں میں سر رکھ رہے، وہ اوپر سے کمر پہ تھوڑا سا تھپکی دیتے ہیں، چلو جی اٹھو جی اگلا بندہ آتا، وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے، وہ نیچے گر رہا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، سجدے کرنے والے بھی جاہل، سجدے کروانے والے بھی کم عقل۔ جو صحیح اللہ کے ولی ہوں گے نا، جو صحیح جینون خالص اللہ کے ولی، رب کعبہ کی قسم وہ کبھی کسی اپنے مقتدی کو، اپنے کسی فالوور کو، اپنے کسی مرید کو کبھی بھی سجدہ نہیں کرنے دیں گے، جو صحیح اللہ والے ہوں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جائز نہیں، آپ نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو پھر کسی اور کو یہ حق کس طرح ہو سکتا؟ دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، سارے انسان، سارے نیک لوگ جمع ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یاد رہے، یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اگر کوئی شخص کسی زندہ کو یا کسی مردہ کو، کسی قبر کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی ڈیری کو، کسی چیز کو بھی سجدہ کر رہا ہے تو ہم اس پہ فوری شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ علماء نے فرق کیا۔ اب یہ اس کی نیت دیکھی جائے گی، آیا وہ تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے یا عبادت کا کر رہا؟ اگر عبادت کا سجدہ ہے پھر کفر شرک ہے، اور اگر تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن اسے شرک یا کفر نہیں کہہ سکتے، حرام۔ یاد رہے کہ ایسے ہی جیسے تعظیمی سجدہ حرام ہے نا، ایسے ہی تعظیمی قیام بھی حرام ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے، اس کے آنے پر بت بن کے اس طرح کھڑے ہو جانا، کلاس اسٹینڈ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، جج صاحب آئے عدالت میں سب کھڑے ہو گئے، یہ بھی تعظیم ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ نان مسلمز کا طریقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی منع کیا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں جاؤں کسی مجلس میں تو لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں، قیام تعظیمی کریں، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کائنات میں کسی سے محبت نہیں تھی، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت تھی، لیکن اس کے باوجود جب آپ ہماری مجلس میں تشریف لاتے تو ہم آپ کے آنے پر احتراماً کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو پھر کسی جج، کسی وکیل، کسی پروفیسر، کسی استاد، کسی پرنسپل کی کیا اوقات ہے؟ اگر پیارے نبی پسند نہیں کرتے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس کی خواہش بھی نہیں کرنی، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، استقبال جائز ہے۔ استقبال کا معنی ہوتا ہے آپ اپنی جگہ سے، کوئی بڑا آ گیا، یہ نہیں کہ آپ بت بن کے بیٹھے رہیں، کوئی بڑا آیا، قابل احترام شخص آیا، والدین آئے، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے 2-4 قدم آگے بڑھیں، ان کو وارم ویلکم کہیں، مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ میں سامان ہے وہ پکڑ لیں، کرسیاں سیدھی کریں، ان کو جگہ پیش کریں۔ یہ ساری چیزیں استقبال میں آتی ہیں۔ بہرحال اس کے کئی ایک دلائل ہیں حدیث میں، اب اس کا ٹائم نہیں کہ میں وہ عرض کروں، میں نے اشارتاً بات کر دی ہے کہ استقبال جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔
جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، چادر بچھاتے تھے، چومتے تھے، ریسیو کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے بے حس اور کم، نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، زخمی تھے، سواری پر تھے، تو آپ نے کہا کہ اپنے سردار کی طرف اٹھو، کے لیے اٹھو نہیں۔ گرامیٹیکلی بھی وہاں فرق ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی بندے کے لیے نہیں کھڑے ہونا۔ ہاں کسی بندے کی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں، طرف کا مطلب کہ اس کی طرف چل کے جائیں۔ سواری پہ وہ بیٹھے تھے، زخمی تھے، ان کو نیچے اتارا لوگوں نے اٹھ کر، ان کی قوم کے لوگوں نے، تو یہ استقبال جائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔